بات سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری دعا، اس سے پہلے ہم ذکر کی اہمیت کے بارے میں بہت پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں سوچی تھی کہ رمضان سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے، اللہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، الحمدللہ انشاءاللہ رمضان میں اگر ہر روز نہیں تو کچھ دن تو ہم ضرور جاتے ہیں نا تراویح کے لیے۔ کچھ لوگ ایوری ڈے ماشاءاللہ جاتے ہیں، کچھ لوگ ویکینڈز پہ جا سکتے ہیں، کچھ لوگ ایک دو دن جاتے ہیں، جتنے بھی دن آپ جا سکیں۔ تو آپ کیا سوچیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، یعنی کوئی بہت عرصے کے بعد اپنے گھر آتا ہے تو جس طرح گھر والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے لیے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی، میرا ذکر کیا۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں کرنے کے کام کون سے ہیں، نماز پڑھنا اور ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، یعنی اس وقت کو ادھر ادھر کی باتیں اور پھر سوشلائزنگ اور اس میں ضائع کرنے کے بجائے ہمیں نماز اور ذکر میں گزارنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے آج کی ہماری دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ چاہتی ہوں، اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے اور اس کے شرک کے شر سے، اور یہ کہ میں اپنی جان کو کسی برائی میں ملوث کروں یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کی طرف مائل کروں۔ یہ صبح اور شام ایک ہی اس کا ورژن ہے جو کہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو راشد حبرانی رحم اللہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا مجھ سے کوئی حدیث بیان کریں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اس میں جب میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچی تھی، دیکھیں ملاقاتیں ہمارے اسلاف بھی کرتے تھے، لیکن ان کا کیسی ملاقات ہوتی تھی، جا کے یہ نہیں اچھا یہ بتاؤ آج کیا کھلاؤ گے، کھانے کے لیے کیا ہے، چائے ملے گی یا نہیں، نہیں، وہ جا کے کیا کہتے ہیں، اچھا مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے، پروڈکٹیو، یس، یعنی کتنے حریص تھے نا وہ علم سیکھنے کے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے میری طرف ایک لکھا ہوا صحیفہ ڈال دیا، یعنی ایک ڈاکومنٹ مجھے دکھایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے لکھوایا تھا۔ انہوں یعنی راوی نے کہا کہ میں نے اسے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھائیے جو میں کہا کروں جب صبح کروں اور شام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر یہ کہو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر اچھے اخلاق اور اعمال کی توفیق کی دعا مانگ رہے، یعنی دعا کا سیکوینس آپ دیکھیں تو کیسا ہے، پہلے شروع میں ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے
اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ چلے اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہم اللہ سے کیا کیا مانگ رہے ہیں۔ دعا کے آغاز کا انداز ویسا ہی ہے جیسا یوسف علیہ السلام نے تمام نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کی صفت کہ وہ ہر چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے سے دعا مانگی تھی۔ آپ کو یاد ہے وہ دعا یوسف علیہ السلام نے جو مانگی تھی، فاطر السماوات والارض؟ تو اس دعا میں بھی وہی انداز ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات سے دعا مانگی تھی تو ان کی سچویشن کنڈیشن کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری آزمائشوں میں کامیاب کیا تھا، اور اس وقت وہ ایسی جگہ تھے کہ ساری اتھارٹی ان کے پاس تھی، ان کے پاس ان کے والدین واپس آ گئے، ان کے بہن بھائی واپس آ گئے، اور اس وقت وہ کسی تکبر یا غرور کے بجائے اور زیادہ ہمبل ہو گئے۔ تو جب ہم صبح یہ ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہم ایک طرح سے اپنی ساری نعمتوں کا سوچ کے کہ یا اللہ، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا تو ہے اور تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور ایک شکر گزاری کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ کی صفت اگلا جو حصہ ہے دعا کا، عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ ہمارے حاضر اور غائب کو جانتا ہے۔ ہم جس حال میں ہوتے ہیں صرف اللہ کو ہمارے حال کی خبر ہے۔ یہ آپ دیکھیں اتنی زبردست صفت ہے، اور اتنی انسان کو نا کنٹینٹ کرنے والی ہے، مطمئن کرنے والی صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ ہم جب صبح کرتے ہیں کس پریشانی، مشکل، تکلیف میں کرتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں بہت ساری دردوں کے ساتھ۔ جیسے میں فزیکل تھیراپی کرانے ایک دفعہ گئی تو وہاں پہ خاتون تھی، تو وہ اس سے پوچھ رہی نا فزیکل تھیراپسٹ سے، کہتی کہ میں ہر روز اٹھتی ہوں اور پہلے 15 منٹ میرے پاؤں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ I feel like crying and shouting۔ تو مجھے اتنا زیادہ جیسے دل کو دکھ ہو رہا تھا نا کہ کتنی اس کو تکلیف ہے۔ تب آپ دیکھیں نا، آپ ہر ایک کو نہیں بتا سکتے کہ مجھے جو ہے وہ پاؤں میں درد ہے، مجھے کمر میں درد ہے، یا جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ پریگنینسی میں جو صبح ہوتی ہیں کتنی مشکل ہوتی ہیں بعض دفعہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے، اس کو ہمارا ظاہر بھی پتہ ہے، اس کو پتہ ہے ہم کس حال میں ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شام کس حال میں کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ بعض دفعہ صبح بڑی اچھی ہوتی ہے، دوپہر میں کچھ ہوتا ہے اور ہم اتنے سیڈ ہو جاتے ہیں، یا ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے غیب کو جاننے والا ہے۔ تو جب انسان یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کہتا ہے نا، تو وہ ایک طرح سے اپنے دل کا حال اللہ کے آگے رکھ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے جس حال میں صبح کی وہ بھی تجھے معلوم ہے، یا اللہ جس حال میں میں نے شام کی یہ بھی تجھے معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا حصہ ہے لا الہ الا انت رب کل شیء و ملیکہ، اللہ کے ایک ہونے اور رب ہونے کا اقرار ہے۔ یعنی ہم دونوں چیزیں کہہ رہے ہیں، لا الہ الا انت کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور رب کل شیء و ملیکہ تو ساری چیزوں کا رب اور مالک ہے۔ یعنی دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار، اور یہ ہماری عاجزی اور بندہ ہونے کی علامت ہے، رب پر بھروسہ اور توکل کا اظہار ہے۔ یعنی لوگ بعض دفعہ ہمیں تھریٹن کرتے ہیں، تمہیں پائی پائی کو محتاج کر دیں گے، دیکھنا کیا ہوگا۔ اور ایک دن مجھے کو بتا رہا کہ کسی نے ان کو کہا کہ تمہاری تو جوتی جتنی عزت نہیں میرے آگے۔ یعنی آپ دیکھیں، میں بعض دفعہ سوچتی ہوں لوگ ایسے جملے کیسے بول لیتے ہیں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ سن رہا ہے؟ اور کیا یہ تقوی والی بات ہے کہ اس طرح کی گھٹیا بات کرنا؟ یعنی ایسی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینا کہ تم اس کے بھی برابر نہیں اور تمہاری تو یہ حیثیت نہیں۔ بھئی آپ کون ہیں؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہتا ہے جس کو عزت دیتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے جس کو ذلت دیتا ہے۔ بندوں کو بالکل یہ ان سے پسند نہیں کیا گیا کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی بات کسی دوسرے بندے کو کہیں۔ بالکل ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی میرا الہ ہے، تو میرا رب ہے، ہر چیز کی ملکیت تیرے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ عزت ہے، ہر چیز تیرے ہاتھ میں۔ تو اور ہمارے اندر ہمبلنس آتی ہے، اور دعا کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کا اظہار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے دعا کا آغاز
دعا مانگنے کا بہترین اور قبولیت کی امید کا ذریعہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آج ہم انشاءاللہ جز 9 میں بھی پڑھیں گے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، انہی سے اس کو پکارو۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں تو یہ بات اللہ کو اچھی بھی لگتی ہے اور ساتھ ساتھ قبولیت کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کی سب صفات سے پکارنے کے بعد اللہ کی پناہ پر بھروسہ کہ اللہ ہی ہر شر سے بچا سکتا ہے۔ پھر ہم کیا دعا میں مانگ رہے ہیں، یعنی یہاں تک ملیکہ تک نا ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ پھر اب دعا شروع ہو رہی ہے، اعوذ بک من شر نفسی، سب سے پہلے شر جس سے پناہ مانگی گی وہ ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں اور چالوں سے حفاظت میں رکھے، یعنی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئے، نفس کے شر سے اور پھر اس کے بعد شیطان کے شر سے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک نیا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا دعا میں، شرک ہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کی شرکت سے۔ شیطان کی شرکت سے پناہ کا مطلب ہے کہ اس نے جو قسم کھائی تھی کہ وہ ہماری ہر چیز میں اولاد، مال اور رزق میں اپنا حصہ حاصل کرے گا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یعنی اس نے کہا تھا نا، میں اولاد میں بھی اور پھر میں تمہارے مال میں، ہر چیز میں گھسوں گا میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا تھا؟ ان عبادی لیس علیکم بسلطان، کہ میرے جو بندے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ عبادی، تو عبادی کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شرکت سے محفوظ رکھ، ہمارے کسی بھی رزق میں حصے دار نہ وہ بنے، اور کسی بھی چیز پہ، چاہے ہم کھانا کھا رہے ہیں، چاہے ہماری اولاد ہے، چاہے وہ ہمارے ریلیشنز ہیں، ہر چیز میں۔ پھر آپ دیکھیں اگلا کیا ہے، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا او اجرہ الی مسلم، دن یا شام کے آغاز میں اللہ سے نیک اعمال اور اس کی رضا کے کاموں کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ برائیوں سے بچا کر رکھے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک لمحے بھی میرا نفس جو ہے وہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اس بات پر بھی عمل کی دعا کہ یا اللہ میرا یہ دن ایسا ہو کہ میں کسی مسلمان کو اپنی ذات سے تکلیف اور اذیت نہ پہنچاؤں، وَأَجُرَّهُ إِلَى مسلم۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جیسے ایسے لگ رہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سارے اچھے اعمال کی توفیق مانگ رہے، ایک جامع دعا ہے جس میں اللہ کے ناموں، اس کی صفات اور بڑائی کا واسطہ دے کر شیطان سے پناہ اور نیک اعمال کی توفیق کی دعا ہے، یعنی بہت ایک کمپلیٹ دعا ہے۔ اور آپ امیجن کریں کہ یہ چیز کتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچا کے رکھے کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کریں جس سے ہمارے مسلمان بہن یا بھائی کو تکلیف ہو۔ چلیے اس دعا کی ڈویژن دیکھتے ہیں، پھر اور مزید کچھ چیزیں واضح کروں گی۔ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، رب کل شیء و ملیکہ، ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے، اعوذ بک من شر نفسی، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، ومن شر الشیطان و شرکہ، اور شیطان کے اور اس کے شرک کے شر سے، یعنی وہ شریک نہ ہو کسی چیز میں، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، اور یہ کہ میں اپنی جان کو کسی برائی میں ملوث کروں، او اجرہ الی مسلم، یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کی طرف مائل کروں یا اس کو تکلیف یا اذیت پہنچاؤں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو آخری دو حصے ہیں نا دعا کے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلے آپ دعا کا سیکوینس آپ دیکھیے کتنا خوبصورت، کتنا زبردست ہے۔ سب سے پہلے 1 to 4 جو ڈویژن ہے اس میں ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ آپ بیلنس دیکھیں کتنا زبردست ہے، 4 اللہ کی صفات اور 4 اعمال کی توفیق، یعنی 4 ہم چیزیں مانگ رہے ہیں اور 4 صفات سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے خاص طور پہ جو
اعوذ بک من شر نفسی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب و شہادہ کے ساتھ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی جانتا ہے. تو اللہ کو پتہ ہے کہ نفس میں کیا کیا شر پل رہا ہے، تو یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچانا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، یہ بھی جیسے لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بلند ہے، ہر مخلوق سے بلند ہے، ہر چیز سے بالا ہے. تو اللہ ہی ہمیں شیطان کے شرور سے اور اس کی شرکت سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بعض پتہ نہیں چلتا کہ شیطان کیسے ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم بھی کامل ہے اور اس سے پتہ ہے کوئی چیز کیسے ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، کہ میں کسی برائی میں انڈلج نہ ہو جاؤں. جیسے میں آج صبح جب اس دعا کا ریوائز کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جیسے بعض اوقات ہم برائی کرنا نہیں چاہتے لیکن ان انٹینشنلی ہو جاتے ہیں. جیسے مثلاً کوئی بات کر رہا تھا اور غیبت شروع ہو گئی، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا، ایگزیجریٹ کر دیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ برائی میں اپنے آپ کو ملوث کرنا ہے. اور پھر او اجرہ الی مسلم، یا یہ کہ مثلا نہ تو میں خود برائی میں انوالو ہوں اور نہ ہی میں کسی دوسرے مسلمان کو اس میں شریک کروں. جیسے آپ دیکھیں یہاں پر نا ہم اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہوں جو کہ برے لیگسی چھوڑتے ہیں، جو کہ برے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں. کیونکہ نہ تو میں خود برا کروں نہ میں کسی کو کرنے دوں. جیسے آپ دیکھیں ان ادر ورڈز آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ میں خود برا کروں اور نہ میں کسی کو برا کرنے دوں. اجر کا نا ایک مطلب ہوتا ہے ڈریگ کرنا، کسی کو کھینچنا کسی کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بھی محفوظ رکھے کہ ہم کسی کو ڈریگ کر کے برائیوں کی طرف لے کر آئیں. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر کی چابی بنائے، خیر کو بانٹنے والے، خیر کو پھیلانے والے بنے. بہت ہی پیاری دعا ہے انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھیں جب آپ اس کو مانگیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ صبح اور شام ہم کتنی پرفیکٹ دعا اپنے لیے مانگتے ہیں، اچھے اخلاق اور اعمال کی توفیق. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ایسے کریں کہ اس دعا کو مانگتے رہیے. انشاءاللہ لائیو سیشن بھی شروع ہونے والا ہے فیو منٹس میں. جب تک سٹارٹ نہیں ہوتا تب تک آپ لوگ یہ دعا مانگتے رہیں، ٹھیک ہے؟